بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاذخر والحشیش فی القبر۔ میت کو دفن کرنے کے وقت جو پٹلے تختے لگائے جاتے ہیں اور ان کے درمیان کچھ جھروکے کھلے رہ جاتے ہیں، اور یا میت کو لحد میں رکھنے کے بعد کچی اینٹیں لگائی جائیں اور اس میں جھروکے خالی رہ جائیں، تو ان جھروکوں کو بند کرنے کے لیے حشیش اور یا کسی بھی گھاس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ بتانے کے لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باب قائم فرمایا ہے۔ حدیث پاک وہی مشہور حدیث ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں فرمایا کہ مکہ اللہ نے حرم بنایا ہے، مجھ سے پہلے یا میرے بعد کسی کے لیے بھی مکے میں قتل و قتال کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی کے لیے قتال جائز تھا، اور پھر وہ ممنوع اور حرام ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا يُقْتَلَ خَلَاهَا، اس کی سوکھی گھاس نہیں کاٹی جائے گی، اور حرم کے درخت نہیں اکھیڑے جائیں گے یا کاٹے جائیں گے، اور نہ اس کے شکار کو بھڑکایا جائے گا، اور نہ حرم میں ملنے والا کوئی لقطہ اٹھایا جائے گا الا لمعرف، مگر ہاں اس کے لیے کہ جس کا اٹھانے سے مقصود اعلان کر کے اس کو اس کے مالک تک پہنچانا ہو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم کی گھاس نہیں کاٹی جائے گی، تو حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا الا الاذخر، سرکار اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت عطا فرمائے، لساغتنا وقبورنا، اس لیے کہ وہ گھاس ہمارے سناروں کے کام آتی ہے، اور ہمیں مردہ دفن کرنے میں بھی ان کی قبر میں اذخر گھاس کی حاجت پیش آتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الا الاذخر، چلو اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لقینہم و بیوتہم، حضور اذخر گھاس کا استثناء فرما دے، اس لیے کہ اذخر گھاس ہمارے سناروں کے کام آتی ہے اور ہمارے گھروں میں کام آتی ہے، کہ ہم اس اذخر گھاس کو چھپر میں استعمال کرتے ہیں، چھپروں میں۔ حدیث پاک اب سنیے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اذخر گھاس قبر وغیرہ کے بنانے میں لگانا اور اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ حدثنا محمد بن عبد اللہ بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک
اللہ رب العزت جل جلالہ نے مکے کو حرم اللہ مکے کو حرم بنایا. حرم بنانے کا معنی سرکار نے خود فرمایا فلم تحل لأحد قبلی ولا تحل لأحد بعدی، کہ اس میں قتال کرنا نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا اور نہ میرے بعد کسی اور کے لیے قتال کرنا جائز ہے. اس کا نہ گھاس کاٹنا جائز ہے نہ درخت کاٹنے جائز ہیں، اور نہ اس حرم میں بیٹھے ہوئے شکار کو اٹھانا اور اسے بھڑکانا جائز ہے، اور نہ ہی اس میں گرا ہوا جو سامان ہے اسے اٹھانا جائز ہے. اللہ نے مکے کو حرم بنایا. اور عبداللہ ابن عباس کی جو روایت طاؤس نے کی ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا غزوہ فتح مکہ کے موقع پر ان اللہ حرم مکہ، بے شک اللہ نے مکے کو حرم بنایا یوم خلق السماوات والارض، اسی دن جس دن کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. تو یہ فَهُوَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اللہ رب العزت کے حرم بنانے سے وہ حرم رہے گا قیامت تک. مسلم شریف کی روایت یہ ہے ان هذا البلد حرمه اللہ تعالی یوم خلق السماوات والارض فهي حرام بحرمة اللہ تعالی الى یوم القیامہ. اور امام طحاوی نے یہ تخریج کی اس حدیث کی عبداللہ ابن عباس سے. عبداللہ ابن عباس سے روایت کی مجاہد نے ان اللہ عز و جل حرم مکہ یوم خلق السماوات والارض والشمس والقمر. ہاں فرمایا ولا يعضد شجرها ولا يقتل خلاها، اس کی گھاس نہیں کاٹی جائے گی اور اس کے درخت نہیں اکھیڑے جائیں گے. یہ اس گھاس کے بارے میں ہے جو گھاس خود اگے، لیکن اگر گھاس یا درخت خود لگائے جیسے سبزی وغیرہ خود بوئی تو اس کے کاٹنے کی اجازت ہے. یہ فرق ذہن نشین رکھنا. اب اس پوری حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے مکے کو حرم بنایا، اس میں ایسے کام اور ایسی چیزوں کو حرام فرمایا جو اس کے علاوہ دوسری جگہ پر حرام نہیں ہے. اب رہا یہ کہ اس حدیث میں یہ کہ اللہ نے مکے کو حرم بنایا، اور دوسری حدیث میں یہ کہ ان ابراہیم حرم مکہ، ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا. تو جواب اور توضیح میں یہ کہا جائے گا کہ مکے کو حرم تو اللہ رب العزت نے بنایا، لیکن اس کے حرم ہونے کی خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زبان سے خبر لوگوں تک پہنچوائی. لوگوں تک تحریم کی خبر زبان ابراہیم سے پہنچی، لہذا حضرت ابراہیم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے ان ابراہیم حرم مکہ. ہاں، اور اکثر علماء نے فرمایا کہ یہ حرم تو شروع ہی سے ہے مگر اس کا حرم ہونا مخفی رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے حرم ہونے کو ظاہر کیا. اور بعض علماء نے کہا کہ اس کی تحریم کی ابتدا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. اس سے پہلے یہ حرم نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے تو اس کی وہی حیثیت تھی جو اور شہروں کی اور جگہوں کی ہے. اور یہ جو حدیث پاک ہے حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ازل میں یہ متعین کر دیا تھا کہ اللہ رب العزت مکے کو
ابراہیم کی زبان سے حرم بنائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں لکھ دیا آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت۔ ابراہیم علیہ السلام جب آئیں گے تو مکے کو اللہ کے حکم سے حرم بنائیں گے۔ احلت لی سرکار نے فرمایا میرے لیے بھی ایک ساعت کے لیے اس میں قتال حلال تھا۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مکے کو حرم بنایا تھا اس میں قتال نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک گھڑی، دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال کیا گیا۔ اس سے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ مکہ صلح سے فتح نہیں ہوا بلکہ حملہ کر کے فتح ہوا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو فتح فرمایا قتال سے، اور یہی اکثر علماء کا قول ہے۔ اور آپ نے پہلے حدیث پڑھی ہے جو قاضی ابی شریح ادوی کی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی نبی کریم علیہ السلام کی قتال کی وجہ سے رخصت سمجھے تو اس سے کہہ دو کہ بے شک اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو قتال کی اجازت دی تھی، تمہیں اجازت نہیں دی، اور نبی کریم کے لیے بھی اجازت دن کی ایک ساعت میں تھی۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر گھاس خود بخود جمی ہو تو اس کا کاٹنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن جو لوگ خود بوئیں سبزیاں وغیرہ تو ان کا کاٹنا جائز ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ درخت جس سے کہ لوگوں کو اذیت پہنچتی ہو، جیسے کہ کانٹا وغیرہ، کانٹے دار درخت، حرم کا وہ بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ ہاں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ کے شکار کو بھڑکانا اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، اور جب بھڑکانا اٹھانا جائز نہیں ہے تو شکار کرنا بدرجہ اولا یہ حرام ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اذخر گھاس کا استعمال کرنا دفن میں اور سناروں کے اپنی بھٹی میں جائز ہے، اور اہل مکہ اذخر کا استعمال کرتے تھے، اور اذخر گھاس کو پیس کر جو خوشبو نکلتی تھی اس کو مردوں کے کفن میں لگاتے تھے۔ اب یہ جو کہا الا الاذخر، اس سے سرکار نے، حضرت عباس نے کہا سرکار اذخر گھاس کی اجازت دے دیں، سرکار نے اجازت دے دی، تو اس سے معلوم ہوا کہ احکام شرع نبی کریم علیہ السلام کے سپرد ہیں، آپ جس کے لیے جو چاہیں اس حکم کو خاص، حکم شرع کو خاص کر دیں۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت ہی میں وحی فرمائی ہو کہ اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت ہے۔ ہاں، وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی لقبورنا و بیوتنا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت پڑھی آپ نے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ اس کی گھاس نہیں کاٹی جائے گی تو اس میں یہ ہے کہ حضرت عباس نے کہا الا الاذخر یا رسول اللہ فإننا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر۔ وقال ابان بن صالح عن حسن بن مسلم عن صفیہ بنت شیبہ سمعت النبی، اس میں یہ تعلیق ہے، اس کو ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے
کہ صفیہ بنت شیبہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے سنا، تو آپ نے فرمایا یہی الفاظ، تو حضرت عباس نے فرمایا تھا الا الازخر فانه للبیوت والقبور، فقال رسول اللہ الا الازخر۔ وقال مجاہد عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لقینہم وبیوتہم، اس میں یہ ہے کہ حضرت طاووس عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر جب فرمایا تھا کہ لا ہجرت ولکن جہاد و نیت، اور پھر پوری حدیث کہ اللہ نے مکہ کو حرم بنایا، تو حضرت عباس نے کہا تھا یا رسول اللہ الا الازخر فإنه لقینہم ولبیوتہم، فقال باب هل يخرج المیت من القبر واللحد لعلت، یہ باب اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ کیا میت کو اس کی قبر اور اس کی لحد سے اس کے دفن کرنے کے بعد کسی علت اور کسی سبب کی وجہ سے نکالا جائے گا، نکالا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ ترجمہ استفہام کے ساتھ ذکر کیا حل یخرج، اور جواب ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ باب کی جو 3 احادیث آ رہی ہیں اس سے جواب ظاہر ہے۔ پہلی حدیث میں یہ ہے کہ میت کو اس کی قبر سے نکالا گیا تھا ایک علت کی وجہ سے، اور وہ علت تھی نبی کریم علیہ السلام کا عبداللہ ابن ابی کو اپنی وہ قمیص پہنانا جو نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک پر تھی۔ اور دوسری اور تیسری حدیث میں یہ ہے کہ میت کو نکالا گیا اس ایک علت کی وجہ سے، وہ علت تھی حضرت جابر ابن عبداللہ کے دل کا قرار اور سکون اور خوشی۔ تو پہلی علت میں مصلحت میت ہے، اور دوسری اور تیسری حدیث میں مصلحت حی، زندے کی مصلحت ہے، وہ جابر ابن عبداللہ کے دل کی خوشی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان دونوں وجہ دلیلوں سے یہ معلوم ہوا کہ میت کو قبر سے نکالنا جائز ہے جب کہ کوئی مصلحت اور ضرورت ہو۔ مثلا وہ زمین جہاں پر دفن کیا وہ غصب کردہ ہے، اور یا وہ زمین کسی دوسرے کی ہے، یہ ظاہر ہو گیا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس وجہ سے میت کو قبر اور لحد سے نکالنا جائز ہے۔ پھر باب جو قائم کیا اس میں یہ حل یخرج المیت من الحی من القبر، حل یخرج المیت من القبر واللحد، قبر کے ساتھ لحد کا ذکر کیا۔ تو قبر کے ساتھ لحد کا ذکر کرنے میں اشارہ ادھر ہے کہ اگر ضرورت ہو تو میت کو قبر سے نکالنا جائز ہے، چاہے قبر میں میت تنہا ہو اور یا اس قبر میں میت کے ساتھ دوسری میت ہو، ہے نا۔ اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وہ لحد فرمایا، اس لیے کہ جابر ابن عبداللہ کے والد لحد میں تھے اور آپ کے ساتھ حضرت کے بنوئی عمرو ابن جموح بھی تھے۔ ہاں، تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں یہ چاہا کہ ان کے والد کی الگ قبر ہو، تو ان کو 6 مہینے کے بعد نکالا اور الگ قبر میں دفن کیا۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال عمرو
سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي عبداللہ ابن ابی کے پہلے ایک ذرا تذکرہ سن لیں. عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ کے باپ کا نام ہے ابی، اور ابی جو ہے وہ ابو مالک بن حارث بن عبید ہے. اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے نا، سلول، یہ سلول عبداللہ کی ماں کا نام نہیں ہے، بلکہ عبداللہ کے باپ ابو مالک کی ماں ہے سلول. عبداللہ ابن ابی کی ماں کا نام خولہ بنت منذر ہے. اور یہ عبداللہ ابن ابی جو راس المنافقین کا سردار تھا، یہ دور جاہلیت میں قبیلہ خزرج کا سردار تھا. اور یہ سن 9 ہجری کے ماہ ذی قعدہ میں مرا، اور 20 دن یہ بیمار رہا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل کے وقت حاضر رہنا، اور مجھے اپنی وہ قمیص دینا جو آپ کے جسم مبارک سے لگی ہو، کہ میرا کفن اسی میں ہو، اور میری جنازے کی نماز پڑھانا اور میرے لیے استغفار کرنا. تو جب اس کو اچھا، دوسری روایت میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی کے صاحبزادے تھے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، اور یہ مومن مخلص تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور ان کو یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ ان کا باپ عبداللہ ابن ابی منافقین کے ساتھ تھا. تو ان کے عبداللہ ابن ابی کے جو صاحبزادے تھے عبداللہ، انہوں نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اپنی وہ قمیص جو کہ آپ کے جسم مبارک سے لگی ہے، آپ عبداللہ ابن ابی کے کفن کے لیے دے دیں. تو جب عبداللہ ابن ابی کو قبر میں اتارا جا چکا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور سرکار کے حکم سے عبداللہ ابن ابی کو اس کی قبر سے نکالا گیا. نبی کریم نے عبداللہ ابن ابی کو اپنے گھٹنوں پر رکھا اور اپنا لعاب اس پر ڈالا، اور اسے اپنی قمیص عطا فرمائی. اب قمیص سرکار نے راس المنافقین کو کیوں عطا فرمائی؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ کہ غزوہ بدر میں جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو قیدی بنا کر لایا گیا، حضرت عباس کے جسم مبارک پر کسی کی قمیص نہیں آتی تھی، اس لیے کہ حضرت عباس لمبے قد کے تھے، اور
عبداللہ ابن ابی بھی لمبے قد کا تھا، تو عبداللہ ابن ابی کی قمیص آئی تھی آپ کے چچا عباس کے، تو حضرت عباس کو عبداللہ ابن ابی کی قمیص پہنائی گئی۔ تو اس احسان کا بدلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چکایا تاکہ اس کا کوئی احسان حضرت عباس پر نہ رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے جن کا نام عبداللہ خود سرکار نے رکھا تھا، انہوں نے عرض کیا تھا البس ابی قمیصک الذی یلی جلدک، حضور میرے باپ کو اپنی وہ قمیص پہنا دے جو آپ کے جسم سے لگی ہو۔ تو نبی کریم نے ان کی دل جوئی کے لیے قمیص پہنائی تھی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کیا تھا جب کہ عبداللہ ابن ابی نے اس تمنا کا اظہار کیا تھا کہ آپ اپنی قمیص مجھے دے دیں، تو سرکار نے اس وعدے کو پورا کیا، اس لیے کہ حضور جو بھی وعدہ فرماتے تھے اسے پورا کرتے تھے۔ اور رہا یہ کہ جب وہ منافق ہے تو اس کو اس قمیص سے کیا فائدہ پہنچے گا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وعدے کو پورا فرما دیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، اب پہلے آپ حدیث کا ترجمہ دیکھیں پھر میں کچھ مسائل بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان ابن عینہ قال عمرو قال سمعت جابر بن عبداللہ قال اتى رسول اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن ابی کی قبر پر آئے، بات اس کے کہ اس کو گڑھے میں داخل کیا جا چکا تھا۔ فامر به فخرج، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے نکالا گیا۔ فوضعه على ركبتيه، تو حضور نے اس کو اپنے گھٹنوں پر رکھا۔ ونفث فيه بالريق، اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ والبسه قمیصه، اور اس کو اپنی قمیص پہنائی۔ جابر ابن عبداللہ کہتی اللہ خوب جانے قمیص کیوں پہنائی تھی۔ وکانا کسا عباسا قمیصا، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے حضرت عباس کو قمیص پہنائی تھی۔ اور سفیان نے کہا وقال ہارون، اور ابو ہارون نے کہا وکانا علی رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پر 2 قمیصیں تھیں، تو آپ سے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ البس ابی قمیصک الذی یلی جلدک، حضور میرے باپ کو اپنی وہ قمیص پہنا دیں جو آپ کے جسم میں اثر سے لگی ہو۔ سفیان ابن عینہ کہتے ہیں فَيُرَوْنَا، تو لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیص عبداللہ ابن ابی کو پہنائی مکافاتا لما صنعا، اس کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے جو اس نے کیا تھا۔ اب یہ اس تعلق سے بات پہلے بھی گزر چکی ہے، اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ میت کو قبر سے نکالنا کسی علت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے جائز ہے۔ اور مثلا یہ کہ میت کو بلا غسل کے دفن کیا گیا، اور یا جس جگہ دفن کیا گیا وہاں پر کوئی نرمی یا تری یا سیلاب کا پانی آ گیا، ہاں، اور ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ اگر میت کو لحد میں رکھا گیا اور غسل نہیں دیا گیا تھا تو اس کو نکالنا مناسب نہیں ہے۔ اور اگر میت کے قبر پر مٹی ڈال دی گئی تو اب اس کو نکالنا جائز نہیں ہے۔
حدثنا مسدد قال اخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر قال لما حضر احد دعاني ابي من الليل فقال ما رآني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں لما حاور احد، جب واقع احد کا وقت ہوا اور تو مجھے میرے والد عبداللہ نے رات میں بلایا اور کہا ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی، اے میرے بیٹے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سب سے پہلے میں شہید ہوں گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں شہید ہونے والوں میں سب سے پہلے میں شہید ہوں گا. اب انہوں نے یہ گمان کیسے کر لیا تھا؟ تو انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا اور ان خواب میں مبشر ابن عبداللہ منذر کو دیکھا، اور مبشر ابن عبداللہ منذر غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے. خواب میں دیکھا کہ مبشر ابن عبداللہ منذر یہ کہہ رہے ہیں انت قادم علینا فی هذه الايام، تم ہمارے پاس آ جاؤ گے ان دنوں میں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے اپنا یہ خواب عرض کیا تو حضور نے فرمایا هذه شہادہ، یہ تو شہادت ہے اور اس کی تعبیر شہادت ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے والد نے ان سے کہا تھا انی کہ بے شک میں اپنے نفس کو قتل کے لیے پیش کرنے والا ہوں، ہے نا. اور یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کا قتل ان کا شہادت ہی کا جذبہ اور عزم محکم تھا. اور یہ بھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتا دی تھی کہ خواب کی تعبیر، اور فرمایا وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے میرے بیٹے میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا تم سے زیادہ پیارا کسی کو نہیں چھوڑا. میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کے بعد اگر سب سے زیادہ پیارا کوئی ہے تو تم میرے لیے ہو. وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَقْضِي، اور مجھ پر قرض ہے اسے ادا کر دینا. وَاسْتَوْصِي بِأَخَوَاتِكَ، اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، تو جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے یہی شہید ہوئے. کون؟ میرے والد جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں. صبح ہوئی تو انہوں نے دو باتوں کی وصیت کی. ایک تو وصیت یہ کی کہ مجھ پر جو قرض ہے اس کو ادا کر دینا، اور دوسری وصیت یہ کی کہ اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ وصیت کی. اور ان کی 9 بہنیں تھیں، اور 9 بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے جابر کو تاکید کی تھی، ہے نا. ہاں تو اب جابر ابن عبداللہ نے اپنے والد کی وصیت پر کیسے عمل کیا کہ جب جابر ابن عبداللہ نے نکاح کیا، شادی کی، تو
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر باقرہ سے شادی کی کہ سیبہ سے؟ کہا سیبہ سے۔ تو فرمایا باقرہ سے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ تمہارے ساتھ ہنسی خوشی رہتی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد نے 9 بچیاں چھوڑی ہیں، میری 9 بہنیں ہیں، تو میں نے ناپسند کیا کہ میں ان کے ساتھ انہی کے مثل کسی ناتجربہ کار لڑکیوں کو لے آؤں، بلکہ میں نے ایک تجربہ کار بیوہ سے نکاح کیا تاکہ یہ میری بہنوں کے بالوں میں کنگھی کرے اور ان کی دیکھ بھال کرے۔ تو سرکار نے فرمایا اصبتا، تم نے صحیح کیا، تم نے صحیح کیا۔ فرماتے جابر کہ جب میرے والد شہید ہو گئے اور جب دفن کا معاملہ ہے تو دفن معه آخر فی قبری، ان کے ساتھ ایک دوسرے صاحب کو قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ وہ کون تھے؟ عمرو ابن جموح۔ فرماتے ثم لم تطب نفسی ان اترکہ مع آخر، پھر مجھے گوارا نہ ہوا کہ ان کے ساتھ دوسرے کو رہنے دوں۔ فاستخرجتہ بعد 6 اشہر، تو میں نے 6 مہینے کے بعد انہیں نکالا۔ اللہ اکبر۔ فاذا ہوا کیوم وضعتہ حلیۃ غیر اوزنی، تو 6 مہینے کے بعد جب میں نے اپنے والد کو ان کی قبر سے نکالا تو وہ ویسے ہی تھے جیسے اس دن تھے جس دن کہ میں نے دفن کیا تھا، غیر اوزن ہی، سوائے کان کے، کہ کان کا حصہ جو جسم سے جو مٹی سے لگا ہوا تھا وہ تھوڑا سا متاثر ہوا تھا، اور باقی حضرت عبداللہ کا جسم مبارک 6 مہینے کے بعد بھی ویسے ہی تھا جیسے کہ اس دن تھا جس دن کہ ان کو دفن کیا گیا تھا۔ 6 مہینے کے بعد شہداء کے جسم کا صحیح سلامت رہنا اسلام کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔ چنانچہ شہداء کے جسم کو زمین نہیں کھاتی ہے۔ کہا گیا ایک قول یہ کہ 4 وہ نفوس ہیں، نفوس مبارکہ کہ جن پر نہ زمین کوئی زیادتی کرتی ہے، اثر کرتی ہے، اور نہ زمین کے کیڑے مکوڑے۔ ایک انبیاء کرام علیہ السلام، دوسرے علماء، تیسرے شہداء، اور چوتھے مؤذنین، اذان پڑھنے والے فی سبیل اللہ۔ ہاں، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے کہ اس دن تھے جس دن کہ ان کو دفن کیا گیا تھا۔ ہاں، اب دوسری روایت سنیے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سعید بن عامر عن شیبہ عن ابن ابی نجیح عن عطاء عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں دفنا مع ابی رجل، میرے والد کے ساتھ ایک صاحب کو دفن کیا گیا تھا۔ فلم تطب نفسی، تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اپنے والد کو قبر میں دوسرے کے ساتھ چھوڑوں۔ حتی اخرجتہ، یہاں تک کہ میں نے ان کو نکال لیا۔ فجعلتہ فی قبر علیحدہ، تو میں نے ان کو علیحدہ قبر میں رکھا۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا جسم بالکل صحیح سالم تھا۔ اور وفاء الوفا جذب القلوب میں یہ لکھا ہے
کہ جب حضرت معاویہ نے مدینہ طیبہ میں پانی لانے کے لیے نہر نکالی اور اس کے لیے کھدائی کی تو حضرت جابر کے والد ماجد کی قبر کھل گئی، تو وہ اس وقت بھی تر و تازہ تھے، ہاتھ کے ایک زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، جب زخم سے ہاتھ ہٹایا گیا تو خون بہنے لگا، اور جب ہاتھ زخم پر رکھ دیا گیا تو زخم سے خون نکلنا بند ہو گیا۔ ان کے کفن اور پیروں پر جو گھاس ڈالی گئی تھی وہ بالکل ویسی تھی۔ کھودنے کے وقت میں فاقڑہ حضرت حمزہ کے پاؤں پر لگ گیا تھا تو اس سے خون بہہ نکلا۔ اسی طرح دوسرے شہداء بھی بالکل تر و تازہ تھے، بالکل تر و تازہ تھے۔ یہ 40 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ پھر 6 سال کے بعد سیلاب سے قبر کھلی تو بھی شہداء بالکل تر و تازہ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہداء کے اجسام مکمل طور پر محفوظ رہتے ہیں۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ بیٹوں کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور بالخصوص مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جابر کے والد عبداللہ کا ایمان کتنا زیادہ مضبوط تھا، کتنا زیادہ مضبوط تھا جابر کے والد عبداللہ کا ایمان، کہ انہوں نے اپنے بیٹے جابر کو سب سے زیادہ اپنے نزدیک معزز نہ بتایا، بلکہ یہ کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تم سے زیادہ میرے لیے معزز ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تم مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو، لیکن کائنات میں سب سے زیادہ پیارے اگر کوئی ہیں تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور اس میں حضرت جابر کے والد عبداللہ کی کرامت کا بھی ظہور ہوا، کہ انہوں نے جیسا گمان کیا تھا کہ میرا گمان یہ ہے کہ سب سے پہلے میں شہید ہوں گا، ویسے ہی ہوا بھی۔ اور اس میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے والد کی وصیت پر کما حقہ عمل کیا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک قبر میں 2 کو دفن کرنا جائز ہے، جیسے کہ یہ پہلے گزر چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت جابر کے والد اور عمر ابن جموح، ان دونوں کی قبریں سیلاب سے کھل گئی تھیں اور دونوں ایک ہی قبر میں تھے، تو جب ان کو ان کی قبروں سے منتقل کرنے کے لیے ان کی قبر کھودی گئی تو فَكَأَنَّمَا لَمْ يَتَغَيَّرَ، جب قبر کھولی گئی فَوَجَدَ لَمْ يَتَغَيَّرَ كَأَنَّهُمَا مَاتَ أَمْسِي، تو یہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے کہ کل دفن کیے ہوں، اور لم يتغیر، ان میں ذرا بھی تغیر نہیں تھا۔ اور احد کے واقعے اور ان کی قبر سے نکالنے کے درمیان 46 سال کا فاصلہ تھا۔ اب رہا یہ کہ
یہ پانی کی وجہ سے ان کو قبر سے نکالنا یہ الگ واقعہ ہے. اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو الگ دفن کر دیا تھا وہاں سے نکال کر 6 مہینے کے بعد. اور اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ جب سیلاب آیا اور یہ آنا 36 سال کے بعد 40 سال کے بعد تھا تو یہ بتاتے ہیں کہ 40 سال کے بعد ایک قبر سے نکالا. تو جب 6 مہینے کے بعد حضرت جابر نے الگ دفن کر دیا تھا تو پھر ایک قبر سے 40 سال کے بعد کیسے نکالا گیا؟ تو مراد یہ ہے کہ سیلاب کی وجہ سے قبر بہ گئی تھی ایک کی اور گویا کہ دونوں ایک قبر کی طرح ہو گئے تھے. اور یا دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک قبر میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ قرب مجاورت دونوں کی قبریں بالکل قریب تھی اور ان سے نکالا گیا تو ایسے ہے کہ جیسے کہ ایک ہی قبر سے نکالا گیا. باب اللحد والشق فی القبر. یہ باب ہے لحد اور شق کے بیان میں. جو لحد و شق قبر میں ہوتی ہیں. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الليث ابن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة فأمرهم بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبدان نے. انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی عبداللہ ابن مبارک نے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث ابن سعد نے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی امام زوری نے. امام زوری روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک سے. وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جابر ابن عبداللہ نے کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد. کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے شہداء میں سے دو مردوں کو ایک قبر میں جمع کرتے تھے. ثم یقول اس کے بعد فرماتے ایہم اکثر اخذا للقرآن ان میں قرآن زیادہ کس کو یاد ہے. فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے بتایا جاتا کہ انہیں زیادہ قرآن یاد ہے قدمہ فی اللحد تو ان کو لحد میں آگے رکھتے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ کہ میں قیامت کے دن ان سب کا گواہ ہوں. فَأَمَرَهُمْ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ان کے خونوں کے ساتھ دفن کرنے کا حکم دیا. وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ اور انہیں غسل نہیں دلایا بلا غسل کے ان کو دفن کرنے کا حضور نے حکم دیا. تو یہ حدیث تو پہلے گزر گئی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ شہداء کو غسل نہیں دلایا جائے گا بلکہ شہداء کو بلا غسل کے دفن کیا جائے گا. یہ حدیث
कई मरतबा गुजर चुकी है। बाब सलाती अला शहीद में भी यह हदीस गुजरी है। अब रहा ये मामला कि इस हदीस में लहद का जिक्र तो है मगर शक का जिक्र नहीं है। शक और लहद की तशरीह में पहले कर चुका हूँ कि सीधी कब्र खोदने के बाद में एक जानिब में क़िबले की जानिब में अलग से एक कब्र बना देना और उस को लहद बोलते हैं जो कि कब्र सीधे खोद करके क़िबले की जानिब अंदर एक गहरा गड़ा बना दिया जाता है तो उसे लहद बोलते हैं। और बिल्कुल सीधी जो कब्र होती है इसे शक बोलते हैं। अब रहा ये कि हदीस में लहद का जिक्र तो है क़द्दमू फिल लहद, लेकिन हदीस में शक का जिक्र नहीं है। तो अल्लामा आइनी अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक बात फरमाई है और बहुत उम्दा बात फरमाई। फरमाते हैं अल्लामा आइनी क़द्दमू फिल लहद, ये शक पर दाल है, इसलिए कि लहद में एक को जब रखेंगे तो दूसरे को लामहला संदूक ही में रखना, संदूक समझ रहे हैं, जो सीधी जो गहरी कब्र है उसी में रखना होगा, उसी में दफन करना होगा। इसलिए कि कब्र के अंदर जानिब क़िबला में इतनी लंबी लहद अंदर अंदर खोदना कि दो मय्यत उसमें दफन हो सकें, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए लामहला जब एक को लहद में आगे रखा तो दूसरे वाले का दफन जो होगा वो शक ही में होगा, यानी उसी हिस्से में होगा जो बिल्कुल सामने नीचे गहरा गड़ा है। और जो कुरान का बड़ा कारी, कुरान का ज़्यादा पढ़ने वाला होता उसको सरकार लहद में रखते, तो इससे लहद की फजीलत मालूम हुई शक पर। इसीलिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल-लहदु लना व शक्कु लिगैरिना, लहद हमारे लिए है और शक हमारे गैर के लिए है। लेकिन ये कब है? जबकि ज़मीन सख्त हो, और अगर ज़मीन नरम है, रेतीली है, तो फिर लहद नहीं खोदी जाएगी, बल्कि शक ही में संदूक जिसको बोलते हैं वो सीधे कब्र ही में दफन किया जाएगा। इस रिवायत में कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजमअ बैन रजुलैन, और बाज़ रिवायतों में बग़ैर अलिफ लाम के है यजमअ बैन रजुलैन, बैन रजुलैन।